آج ہم حدیث کے بارے میں بیان کریں گے۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث عام طور پہ کسی بھی بات کو کہتے ہیں عربی لغت کے اندر، اور اصطلاحی طور پہ حدیث وہ بات ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہو۔ اس کی قسمیں ہیں قولی، فعلی، تقریری، وہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ فی الوقت صرف حدیث جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہو، اور لغوی طور پہ اس کا معنی ہے بات، کوئی بات۔ تو جب ہم اصطلاحی طور پہ اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہوتی ہے۔ اور خبر اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ خبر عام طور پہ کسی بھی واقعہ کو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ منقول ہو اس کو خبر کہتے ہیں، اور بعض محدثین کے نزدیک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو بھی خبر کہتے ہیں، یعنی کہ حدیث کے ہم معنی بھی خبر استعمال ہوتی ہے۔ اور اثر، خبر اور حدیث، یہ تین اصطلاحیں بولی جاتی ہیں اصطلاحات میں، حدیث کے اصول اور فقہ میں۔ تو حدیث اصطلاحی طور پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہوتی ہے، اور لغوی طور پہ کسی بھی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور خبر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی جو واقعہ ہوتا ہے، کوئی تاریخی واقعہ، اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو حدیث کے ہم معنی بھی ہے خبر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو بھی خبر کہتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے اثر۔ تو اثر وہ بات ہوتی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہ سے جو بات منقول ہو۔ اور بعض اوقات اثر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن جو اصطلاحی طور پہ استعمال ہے وہ حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہوتی ہے۔ خبر جو عام کوئی بھی واقعہ، تاریخی واقعہ ہوتا ہے، اس کو خبر کہتے ہیں، وہ جھوٹا ہو، وہ سچا ہو، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کا ہو، بعد کا ہو۔ اور اثر تابعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو بات منقول ہوتی ہے اس کو اثر کہتے ہیں۔ اور سند کیا ہوتی ہے؟ سند وہ بات ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات بیان کرنے سے پہلے صحابی کا نام، تابعین کا نام، تبع تابعین کا نام، محدثین کا نام جو حدیث سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سند۔ سند کا معنی ہے اعتبار، اعتماد۔ تو ہم متن بیان کرنے سے پہلے، حدیث بیان کرنے سے پہلے جو نام آتے ہیں صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، محدثین اعظام کے، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ اعتبار کیا جاتا ہے، جن کی بات کا اعتماد کیا جاتا ہے۔ اس لیے سند کا لغوی معنی ہے اعتماد، اعتبار، اور وہ صحابہ کا نام، وہ تابعین کا نام، تبع تابعین کا نام، محدثین کا نام، جو حدیث کے الفاظ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ شروع ہونے سے پہلے ذکر کیے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سند۔ اور دوسری بات ہے متن۔ تو متن وہ حدیث کا ٹکڑا ہے، وہ بات ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، جو سند کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہے، جیسا کہ الدین النصیحہ، یا کوئی بھی حدیث ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہو، انما الاعمال بالنیات لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک۔ تو کوئی بھی حدیث کے الفاظ، حدیث کا ٹکڑا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے مروی ہو، اس کو کہا جاتا ہے متن۔ یہ سند کا اور متن کا فرق ہے۔
اور حدیث اور خبر اور اثر کا وہ فرق ہے جو آپ کو بیان کیا گیا ہے۔